زیتون، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون. ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے. جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے. سورۃ نور میں آیت نور میں آتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، شجرہ مبارکہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، من شجرۃ سے مراد زیتون کے تیل ہے یہاں. لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں. اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے. یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا وہ تیل بھی کیا ہوگا؟ فانہا من شجرۃ مبارکۃ. ایک اور روایت میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے. یعنی 2 بار میل نہیں لیا آپ نے، 1 میل ہوتا تھا آپ کا، اور ہر وقت وہ گھی میں لگا ہوا نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیے نا وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتین، دن میں 2 بار پیٹ نہیں بھرا آپ نے، کس سے؟ روٹی اور زیتون سے. یعنی روٹی زیتون میں یعنی گھی میں ڈال کے نہیں کھائی. پیلو کے درخت کا پھل. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر الزہران کے مقام پر تھے، ہم پیلو توڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کھانے کی چیز ہے. کدو. فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے اس پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ گیا. اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور سوکھا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے، یعنی گوشت بھی تھا اور کدو بھی، تو آپ گوشت کی بجائے کدو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے. اس دن سے میں بھی برابر کدو پسند کرتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کی بیماری کے علاج کے طور پر کدو کی بیل اگائی گئی تھی، جس سے ان کے جسم پر جو بھی مچھلی کے اسٹمک میں جانے کی وجہ سے جو ایسیڈک مادہ تھا وہ لگنے سے زخم وغیرہ ہوئے ہوں گے، ان کا علاج اس سے ہوا. انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا. چقندر اور جو. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی ہوتی. ہماری ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی، اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی. ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی، یعنی ہر جمعہ وہ یہ کھانا پکا کے رکھتی اور ہم سب کھاتے. جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی، یعنی ہمیں پتا ہوتا تھا آج اچھا سا کھانا ملے گا. ہم نماز جمعہ کے بعد ہی صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی، یعنی چقندر ہوتے تھے ابلے ہوئے اور اس کے اوپر جو کے کچھ دانے، پھر بھی خوش ہوتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ کہتے اللہ کی قسم نہ چربی ہوتی تھی نہ گھی. اگر ہمیں کبھی بیماری میں بھی کبھی علاج کے طور پر بھی ایسی سبزی کھانے کو ملے تو ہم اپنے آنسو سے اس کو بھگو دیں. تو بہت ہیلدی فوڈ ہے استاذہ. اگر دیکھا جائے تو چقندر میں بھی بہت سے فوائد ہیں. اس کو بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سوپ کی ایک فارم تھی نا جس میں پھر جو ڈال دیے جاتے تھے، تو وہ سوپ کی طرح کی ایک چیز ہے، تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اس کو. صحیح انشاءاللہ.
یہ تو جیسے کہ لائک اٹس ویری نارمل فوڈ رائٹ، جو اچھا خاصا کھانا ہوتا ہے اسے بھی اگر ہم ایک دو دفعہ سے زیادہ کھا لیں تو پھر اس کا دل نہیں کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل بنی اسرائیل پہ جب بنو سلوہ بھیجا گیا تھا تو وہ بھی اس سے تنگ آ گئے. اور ابھی جب آپ یہ بات کری تو مجھے یاد آ گیا تھا، ہم عمرے کے لیے گئے تھے تو جس ہوٹل میں ہم تھے ان کا بفے بہت زبردست ہوتا تھا، اور می اینڈ مائی سسٹر یوزڈ ٹو بی ریئلی کریزی فار اٹ کہ ہم پاپا کہتے کہ اور کہیں نہیں جانا ہے، بس اس بفے میں جانا ہے. تو استاذہ بلیو می ہم صرف 2 دفعہ گئے اینڈ دین تھرڈ ڈے مائی فادر واز لائک بفے پہ جانا ہے، اور میرے بہن چلانے لگی کہ نہیں بفے پہ بالکل نہیں جانا، کہیں اور ہمیں لے جائے. حالانکہ وہ بہت اچھا خاصا کھانا تھا، اور ہم اتنے ناشکر ہیں ہم کہ اچھے کھانے کو بھی ہم رسپیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل. پھر ہے روٹی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی. ابو حازم کہتے ہیں میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا تھا؟ تو سہل نے جواب دیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، یعنی جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدا دیکھا بھی نہیں. اتنا پرہیز کیا اس سے، نبوت سے وفات تک میدا دیکھا بھی نہیں. میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں. میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے؟ بتایا ہم اسے پیس لیتے، پھر اسے پھونک دیتے، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا، جو رہنا ہوتا رہ جاتا، پھر اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے. انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی. گندم کی طرح جو کو بھی پسوا کر آٹا بنا لیا جاتا اور اس سے روٹی بنائی جاتی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل اسی طرح خالی پیٹ گزار دیتے کہ اہل خانہ کو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا، اور اکثر انہیں کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی تھی، گندم کی نہیں، اور میدا تو بہت دور کی بات. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی جو کی روٹی بھی بچی نہ رہتی تھی، یعنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بچ جائیں. اور ہمارے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے کم ہیں اور باقی چھان بورا بیچتے رہتے ہیں. تنوری روٹی، ام ہشام بنت حارثہ کہتی ہے کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 سال یا 1 سال یا اس کا کچھ حصہ تک ایک ہی تھا، یعنی ہم ایک ہی تنور میں روٹی لگاتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی اور اس میں کچھ گھی بھی لگایا، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بلا لاؤ. روز گھی لگی روٹی کھانا آپ کا معمول نہیں تھا. اب ہماری غذائی عادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات میں کتنا فرق ہے. طاقتور کون زیادہ ہے، صحت مند کون ہے؟ وہ تھے یا ہم ہیں؟ یس. آپ کا کیا خیال ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر گھر میں پراٹھے پکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک مزدور کی جو سرکاری سطح پر آمدنی ہے وہ کیا ہے، 8,000، کہ اس سے کم ویجز نہیں دیے جائیں گے. سب کو 8 بھی نہیں ملتی. ایک گھر کا مرد اگر 8,000 یا 10,000 کما کے لاتا ہے، ان کے لیے تو آٹا پورا کرنا بھی مشکل ہے. وہ مکان کا کرایہ دے گا، وہ بجلی کا بل دے گا، وہ گیس کا بل دے گا، وہ کیا پکائے گا اور کیا نہیں پکائے گا. اگر 2-3 بچے بھی ہوں تو وہ کس طرح جیے گا. اگر کسی ایسے گھر میں شادی ہو گئی یا خدا نخواستہ حالات اس طرز پر آ گئے تو پھر ہم نخرے کے ساتھ روٹی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس کھانے کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت پہلے جب میں یونیورسٹی میں کام کرتی تھی تو وہاں پر ایک سویپرس تھی، وہ مسلمان ہوگی، میں اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی تو خیر الحمدللہ مسلمان ہو گئی. تو پھر میں اسے کبھی کبھی گھر بلاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی. تو مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ یہ لوگ جن بستیوں میں رہتے ہیں وہاں پر فیسلٹیز بہت کم ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پکاتے ہیں. تو میں اس سے اکثر پوچھتی ہے آج کیا پکایا، تم نے کیا کھایا. اور ویسے بھی ایک ایوریج مائنڈ کے ساتھ اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، وہ مسلمان ہوگی، تب تھوڑا ایک تعلق رکھنا اور حالات جاننا بھی ضروری. تو اکثر بتاتی تھی کہ مرچیں دہی میں گھول لیتے ہیں، اگر دہی نہ ہو تو پانی میں گھول کے روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیتے ہیں. اور کبھی کہتے تھے آٹا بھی نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم صرف لذتوں میں جئیں اور پھر حرام حلال کی پرواہ نہ کریں.
آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ سب کا تجربہ ہے نا. چوری، دھوکہ اور فراڈ، یہ چیزیں عام ہیں. ان سب کی اگر ریزن دیکھی جائے تو کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں رشوت لینے پہ مجبور ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر میں ان کے بیوی بچے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے، تو انہیں رشوت لے کے گھی والی روٹی کھلانی ہے. گھر والے پچھلے سال کا کپڑا اب نہیں پہن سکتے، انہیں نیا کپڑا بنانا ہے اور فیشن کے مطابق بنانا ہے، چاہے وہ ضرورت ہے یا نہیں. ایکسٹرا کپڑا لگانا ہے، وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ غلط ذریعے سے آمدنی کمائی جائے گی تبھی نا، تبھی پوری ہو سکتی ہے نا. حلال سے تو نہیں پوری ہو سکتی سب چیزیں. پہلے لوگ کس طرح کام چلاتے تھے؟ جب سبزیوں کا موسم ہے، اچار ڈال لیا، کچھ اور آگے پیچھے چیز کر لی. اگر ایسی جگہ رہتے ہیں گائے بکری رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لی، اس کے دودھ سے کوئی ملائی نکال لی، کوئی مکھن نکال لیا، اور کچھ نہیں تو لسی. میرا بچپن گاؤں میں گزرا ہے کچھ عرصہ، تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں صرف ایک دفعہ دن میں سالن پکتا تھا اور کئی دن کے بعد گوشت والا آتا تھا اور اس سے لوگ گوشت لیتے تھے. اور کوئی ہر روز نہ گوشت ہوتا تھا اور نہ ہر روز سبزیاں اتنی ہوتی تھی. اور لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ تنور میں روٹی لگاتے تھے اور اگر تھوڑا بہت مکھن اوپر لگایا، ورنہ سادی لسی، نہ اس میں نمک نہ مرچ، کچھ بھی نہیں. روٹی توڑی اور اوپر سے تھوڑی سی لسی پی لی اور اسی طرح کھانا کھا لی، یا پھر تھوڑی سی دہی کے ساتھ روٹی لگائی کھا لی. اور سارا سارا دن کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دیتے تھے، ہیلدی، اسٹرانگ، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ. آج 10 کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہر وقت بیمار ہیں. تو کیا دنیا میں کھانے کے لیے پیدا کیے گئے اور کھاتے ہی رہنا ہے؟ اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو رونا دھونا ہی کرنا ہے اور سارے اعلیٰ مقاصد بھول جانے. کیا ہمیں جینے کے ڈھنگ نہیں سیکھنے؟ کیا ہمیں طریقے نہیں آنے چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں گھی نہیں ہے تو ہم کس طرح بچوں کو بھی بہلا سکتے ہیں؟ اور طریقہ کیا ہے کہ کم سے کم میں بھی کچھ پکا سکیں؟ اگر آپ کوئی بھی گھر چائنیز کو رینٹ پر دیں تو وہ اتنا سا بھی مٹی کا ایریا نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہ کچھ اس میں اگا لیں گے. ہماری نیبرہڈ میں ایک چائنیز تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سارا لان ختم کیا اور اس سارے کے اوپر سبزیاں اگا لی. میں نے کہا ہے دیکھنے میں تو یہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ساتھ ساتھ اپنی فریش سبزیاں خود نہ اگا لیں. اور مجھے یاد ہے کہ بعض گھروں میں نے دیکھا کہ وہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس میں مٹی ڈال کے اس میں پودینہ، دھنیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا کچن گارڈن ہوتا ہے. وہیں سے ہی کوئی دہی میں ملایا، کوئی کسی چیز میں ملایا اور گزارا کر لیا، کام چلا لیا، لیکن حرام لقمہ نہیں کھایا. جو گوشت حرام سے بنتا اس کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سوکھے میں بھی لذت ڈال دیتا ہے، لیکن جس کے منہ کو حرام لگ چکا ہو پھر اسے حلال میں لذت کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری عبادتیں قبول ہوں، آخرت میں جنت ملے، تو پھر ہمیں صرف ظاہری سنتوں پر عمل نہیں کرنا، اس کے آگے جا کر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا لقمہ جو ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں. اور صرف لذت کے لیے کھانا تو کوئی کھانا نہیں. تو ایسے مختلف طریقے سوچئے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے تو کن طریقوں سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. اگر آپ کے گارڈن میں دھنیا پودینہ لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی نمک مرچ ڈال کے آپ اس سے بہترین چٹنی بنا سکتے ہیں اور مزے سے کھانا کھا سکتے ہیں. اسی طرح بچوں کو آپ نے عادی کر دیا ہے میدا کھانے کا، تو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر آپ آٹے سے بھی بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. مہرین نے اس کا تجربہ کیا، وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہیں. السلام علیکم. جب ہم دعائے شافی پڑھ رہے تھے کچھ عرصے پہلے تو تب ہم لوگوں کی پوسٹنگ میاں میں تھی. وہاں پر جب یہ ہلکا سے ذکر ہوا تھا میدا چھوڑنے کا تو اسی دن ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ہم میدے کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہاں پر ہول ویٹ کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ایک اتنی بڑی خیر کا دروازہ کھلا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک تو چکی کے آٹے سے بنانی شروع کی. اور گھر میں ہفتے میں ایک دن منڈے طے کیا ہوا تھا، اس میں ٹوٹل 2.5 گھنٹے لگتے تھے اور پورے ہفتے کی بیکنگ ہو جاتی تھی. اس میں بریڈ، بنز اور اس کے علاوہ جو نان وغیرہ اور پیٹا بریڈ، ہر چیز جو ہے اس کی ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی ریسیپیز دیکھتے رہے. تو وہ یہ ہوا کہ 2-3 مہینے جو ہم ٹیسٹ اور ٹرائل سے پتہ چلی چیزیں تو وہ پتہ چلا کہ بک میں انہوں نے بتائی نہیں تھی آلریڈی. اور مزے کی بات یہ لگتی تھی کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا اور اس میں بہت
ساری چیزیں بن جاتی تھیں، اور بچوں کا پیٹ نہیں خراب ہوا 2 سال، وامٹنگ بھی نہیں، ڈائریا بھی. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.